नाम है अबू जमीर साहब, अबू जैद जमीर। थोड़ा खजूर वजूर खाएं, सेहत पकड़े हैं। ऐसा लगता है कि हॉस्पिटल से मरीज को उठा के बिठा दिया गया है। मेरा मशवरा है, इनको थोड़ा पेड़ खजूर खाएं, गीली वाली खजूर दूध के साथ। इन वीडियो क्लिप से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रज़वी साहब की बदतमीज़ी का जवाब किस तरह से दिया जा सकता था, लेकिन हम इनकी तरह नहीं है इसलिए नहीं दिया। सुनिए जरा क्या कहते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से दुआ कर सकते हैं कि नहीं, कुरान और हदीस से साबित करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से दुआ करना अगर कुरान और हदीस से साबित होता तो कुरान और हदीस में मौजूद होता, उसमें अगर नहीं है तो मालूम है साबित नहीं है। ये कहते हैं कि हमें आज तक कुरान और हदीस में कहीं नजर नहीं आया कि ये कहना कि अल्लाह रसूल के सदक़े में हमें ये दे दे। हुजूर के वसीले से मांगना, हुजूर के सदक़े और वास्ते से मांगना, ये हमें कुरान हदीस में मिला नहीं, और चूंकि ये है नहीं तो कोई इसको साबित कर नहीं सकता। आज तक कोई ये। अब रज़वी साहब आपको बताएंगे कि कुरान और हदीस में झूठ बोल करके कैसे अपना अकीदा साबित किया जाता है। साबित कर नहीं सका तो इनको कुरान हदीस में नहीं मिला। बड़ा ताज्जुब होता है कि ये बोलते वक्त इनको शर्म नहीं आती, गोया ये क्या अपने आप को इस वक्त का मुफस्सिर आज़म समझते हैं, अपने वक्त का क्या इमाम बुखारी समझते हैं कि सारी हदीसें तुम्हारी निगाहों से गुजर गई और तुमने ऐलान कर दिया कि नहीं, कुरान हदीस में वो कहीं नहीं मिला। आइए जनाब, मैं कुरान में बताता हूं कि वसीले का तस्वुर इस उम्मत के लिए नहीं, पिछली उम्मत में भी है। पहले तो झूठ बोलना और पूरी बेशर्मी के साथ झूठ बोलना, बिदअतियों को महारत हासिल है इस चीज़ में। और उसकी शरह में फिर मैं हदीस पेश करूंगा, किसी मौलाना का कौल नहीं पेश करूंगा। पारा नंबर 1 है, इनको नहीं मिला कुरान हदीस में, मैं कुरान से दिखा रहा हूं। पारा 1 है सूरह बकरा और आयत नंबर 190 रज़वी साहब इस आयत की बात कर रहे हैं, इसमें कहीं भी वसीले का लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन देखिए ये कैसे इसमें वसीला घुसेड़ते हैं। यहूदियों का एक अमल कुरान बयान कर रहा है, और किस वक्त का अमल है कि अभी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मबूज नहीं हुए, सरकार तशरीफ नहीं लाए हैं। तो यहूदियों का एक अमल कुरान बताता है, और क्या बताता है? वकानो मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहूना अलल लज़ीना कफरू। अल्लाह फरमाते हैं और इससे पहले ऐ हबीब, तुझसे पहले, तेरे मबूज होने से पहले, ये इसी नबी से यानी तेरे वसीले से काफिरों पर फतेह की दुआ मांगा करते थे। भाई अब देखिए अबू जैद ज़मीर साहब की बात साबित हो गई। देखिए इस आयत में जैसे उन्होंने कहा था कुरान और हदीस में वसीला नहीं है, इससे सदक़े में मांगना नहीं है, तो यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है कि इस आयत में भी नहीं है। ये इन्होंने साबित किया है, अपनी तरफ से इसमें घुसेड़ा है। अपने पुरखों की अंधभक्ति को सही साबित करने के लिए अब एक ज़ईफ़ हदीस को ये सही मुस्लिम और सही बुखारी की हदीस के बराबर का बना देंगे। ऐ मेरे हबीब, जब तू तशरीफ नहीं लाया तो तेरे ही वसीले से, इसी नबी के वसीले से क्या करते थे? काफिरों पे फतह की दुआ किया करते थे। फलम्मा जाअहुम मा अरफू कफरू बिही, और जब हबीब तशरीफ ला चुका तू, हमारा हबीब आ गया, तो उसकी नब्वत के मुनकिर होके बैठ गए। जब इनमें जाना पहचाना आया तो उसके मुनकिर हुए, और जब मुनकिर हुए तो फालानतुल्लाहि अलल काफिरीन, तो बस अल्लाह की लानत हो इन काफिरों पर। तो कह रहा, अल्लाह फरमा रहा है कि जब तक नबी नहीं आया था, भूल गए तुम वो एहसान, भूल गए कि तुम इसी नबी के वसीले से दुआ करते थे और हम फतेह देते थे। अपनी मुक़ल्लिद नफ्सों की इबादत के लिए जो ये मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं, ये मनगढ़ंत कहानियाँ तो उस ज़ईफ़ हदीस में भी नहीं है जो ये अभी पेश करने वाले हैं। और जब हमारा नबी आ गया तो इनकार कर बैठे, तो पता चला कि वसीले का इनकार वो करता है जो गद्दार होता है, वसीले का इनकार वो करता है जो दगाबाज होता है, वसीले का इनकार वो करता है जिस पर अल्लाह की लानत होती है। कितनी बेशर्मी से इस आदमी ने अपने इस बातिल अकीदे को कुरान में घुसेड़ दिया। जब तक नबी नहीं आया वसीले मांग रहे हैं, तो अब इसकी शरह क्या है? आइए, मैं नहीं बयान करता, हदीस की रोशनी में जरा देखें। आपके सामने मैं हदीस की किताब पेश कर रहा हूं, हाकिम अल मुस्तदरक। ये इमाम हाकिम की अल मुस्तदरक है, और फिर ये हदीस बहुत सारी किताबों में है। इंशाअल्लाह वो सारी किताबों के हवाले में सफ़े नंबर, हदीस नंबर के साथ आपके सामने पेश करूंगा। अब रज़वी साहब की वीडियो से ही हम रज़वी साहब का रद्द करेंगे। देखिए,
فی الحال اسکین پیج آپ کے سامنے آ رہا ہے حاکم المستدرک علی الصحیحین، امام حاکم کی حدیث کی کتاب. وہ حدیثوں کو امام حاکم نے اس میں جمع کیا جو صحیح حدیثیں تھی، لیکن جس کو امام بخاری اور امام مسلم نے نہیں نقل کیا. کہ یہ بولتے وقت ان کو شرم نہیں آتی، گویا یہ کیا اپنے آپ کو اس وقت کا مفسر اعظم سمجھتے ہیں؟ ان حدیثوں کو جمع کر دیا انہوں نے، امام حاکم نے. ساری حدیثیں تمہاری نگاہوں سے گزر گئی اور تم نے اعلان کر دیا، لہٰذا یہ صحیح حدیثوں کا مجموعہ. ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ ابو زید ضمیر صاحب کو کہہ رہے تھے کہ انہوں نے مطلب اپنے آپ کو مفسر اعظم سمجھتے ہیں اور اعلان کر دیا کہ کسی حدیث میں نہیں ہے. اور اب دیکھیے یہ خود مفسر اعظم بن گئے ہیں اور انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ یہ ساری حدیثیں اس کتاب کی صحیح ہیں. حاکم المستدرک کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 316، حدیث نمبر اس کی 3101، کتاب التفسیر اور سورہ بقرہ کی اسی آیت کی تفسیر میں یہ حدیث ہے. امام حاکم کی المستدرک الصحیحین یہ ہم نے نکال لی ہے اور اس کی جلد نمبر 2 یہ آ گئی، جلد نمبر 2 ہم نے کھول لی ہے. کتاب التفسیر باب ہے اس کا، سورہ بقرہ کی تفسیر میں ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے اس روایت کا ترجمہ رکھ دیا ہے، اس میں اب جو ہے پڑھ سکتے ہیں کہ کس بارے میں ہے. باقی یہ ضعیف حدیث ہے، ابھی میں آگے بتاؤں گا یہ کیسے ضعیف ہے، لیکن انہوں نے اس کو بڑی شاطر انداز میں انہوں نے اس کو صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے برابر بنا دی ہے. جن کے مبعوث ہونے کا، جن کے دنیا میں بھیجنے کا تو نے ہم سے وعدہ فرمایا آخری زمانے میں، ان کا وسیلہ پیش کرتے ہیں کہ تو ہمیں اللہ نصرتنا علیہم، اے اللہ تو ہمیں ان پر فتح عطا فرما دے، ان کے خلاف ہماری مدد فرما. تو بھائی آئیے اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف کیسے ہے. مطلب میں نہیں، اپنی طرف سے میں نہیں کہوں گا بھائی، میں اپنے آپ کو یہ نہیں کہلواؤں گا کہ بھائی میں بھی مفسر اعظم ہوں اس دور کا. باقی آپ دیکھیں، میں حدیث آپ کے سامنے ہے، اسی حدیث میں ہم امام حاکم کی جو ہے کتاب سے ہی یہ بتائیں گے کہ یہ ان کی نظر میں بھی یہ حدیث جو ہے جو یہ بیان کر رہے ہیں وہ ضعیف حدیث ہے. وہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی لیول والی مطلب آس پاس بھی نہیں ہے، لیول والی تو دور کی بات ہے. بھئی ہم صحیح جگہ پر آ چکے ہیں، لیکن وہ حدیث دکھانے سے پہلے میں آپ کو اس کے اوپر کی ہی، اسی پیج پر اس کے اوپر کی حدیث دکھاتا ہوں. یہاں پر امام مالک نے ایک حدیث کے نیچے لکھا ہے، حدیث اس پیج کے اوپر ہے، میں بتا دوں اس حدیث پہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو حدیث ہے یہ دونوں شیخین کی شرط کے مطابق ہے اور اس کے مطابق صحیح ہے. یہاں پر اس حدیث کے نیچے کمنٹ کیا ہوا ہے. اب دیکھیے یہ اس کے نیچے والی حدیث ہے، یہ حدیث کیا ہے ہم دیکھیں گے کیا ہے، لیکن اب اس کے نیچے کا کمنٹ دیکھیں کہ یہ حدیث جو ہے اس پر بھی انہوں نے نیچے لکھا ہے کہ یہ دونوں شیخین کی، شیخین مطلب شیخ امام بخاری اور امام مسلم، ان کی شرط کے مطابق یہ حدیث صحیح ہے. اب ہم آتے ہیں تیسری حدیث پر، اسی پیج پر یہ وہی حدیث ہے، اس کا ترجمہ میں آپ کو دوں گا. یہ وہی حدیث ہے جو یہ کیا نام ہے رضوی صاحب جو ہے کوٹ کر رہے ہیں، اور اس کے نیچے دیکھیں آپ کو وہ سیم لائن نہیں ملے گی. امام حاکم نے اس المستدرک میں انہوں نے یہ نیچے کا حصہ نہیں دکھایا ہے، رضوی صاحب نے یہ نیچے کا حصہ نہیں دکھایا ہے. یہاں پر نیچے نہیں لکھا ہے، کوئی کمنٹ نہیں ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ امام بخاری یا امام مسلم کی شرطوں کے مطابق ہے. اگر آپ نے وہ پورا ترجمہ پڑھا ہے پورے پیج کا تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کس طرح سے المستدرک کا نام لے کر کے انہوں نے ایک ضعیف حدیث کو جو ہے صحیح حدیث بنا دیا، اور صرف اس کو صحیح حدیث نہیں بنایا، اس سے اپنے باطل عقیدے کو انہوں نے قرآن سے بھی ثابت کر دیا. دیکھیے یہ ان کی خرافات ہے، ان کی بے شرمی ہے. اپنی مسلک کے باطل عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے کس حد تک گر چکے ہیں کہ انہوں نے قرآن کے مطلب قرآن کی تعویل تک کرنا شروع کر دیا ہے. یہ تعویل جو ہے آپ دھیان رکھیں، یہ تعویل جو ہے اس سے پہلے کے امت نے بھی کی تھی. عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کا دین لے کر کے آئے تھے اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ اللہ ایک ہے، یہ سب سے بڑا کلام ہے، اس کو کبھی چھوڑنا نہیں. اور اسی ایک کی تعویل کر کے ان لوگوں نے 3 بنا دیا. اسی ایک کو تعویل کر کے عیسائیوں کے دور میں آنے والے لوگوں نے اس ایک کو کہا کہ نہیں یہ 3 ہے، یہ ایک نہیں ہے، یہ 3 in 1 ہے. تو اسی طرح یہ لوگ جو ہیں، یہ جو ہمارے آج کے دور میں آئے ہیں یہ بدعتی، یہ جو ہے قرآن کی آیتوں کی تعویل کرتے ہیں، حدیثوں میں لکھے ہوئے الفاظوں کی تعویل کرتے ہیں اور اپنے باطل عقیدے کو جو ہے پھیلا رہے ہیں. یہ آیت کی تفسیر ہے، گویا قرآن میں وسیلے کا ذکر آیا اور وسیلے کا انکار جنہوں نے کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت بیان کی ہے، ان کی برائی بیان کی ہے.
اور ان پر لعنت بھیج. اللہ نے ان کا بھی بہت بڑا گناہ بتایا ہے اور بہت برا انجام بتایا ہے جن لوگوں نے اللہ کے کلام میں ایڈیٹنگ کی ہے، اللہ کے کلام میں اپنے من کی بات ڈالی ہے اور کہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو ان کا بھی حشر جو ہے بہت برا ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ اب جہاں تک رہی اس آیت کی بات، تو اس آیت کا صحیح مطلب کیا ہے؟ تو صحیح مطلب آپ ایسے سمجھیں کہ بھئی یہ ضعیف حدیث کی بنا پر جو ہے اس میں تفسیر موجود ہے، تو اس تفسیر کو ہم تاریخی روایت کے طور پر لے سکتے ہیں کہ بھئی یہ تاریخ بتاتی ہے، لیکن اس سے ہم اپنا عقیدہ نہیں بنا سکتے، اس سے ہم اپنا منہج نہیں بنا سکتے، کیونکہ یہ ثابت ہی نہیں ہے کہ یہ عباس رضی اللہ عنہ سے ہے یا نہیں ہے۔ جب ثابت ہی نہیں ہے تو ہم اس کو بیس بنا کر کے اپنا عقیدہ نہیں بنا سکتے۔ یہ کوئی جو ہے صحیح اور صریح حدیث نہیں ہے جس طرح باقی حدیثیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ دوسری طرف اس روایت کی جو ہے بہت سارے کنفیوژن ہیں، کہیں پر جو ہے یہاں پر کسی الگ قبیلے کا ذکر ہے کہ خیبر کے لوگ ان سے لڑتے تھے یہودی، کہیں اور ذکر ہے کہ یہودی کسی اور قبیلے سے لڑتے تھے، تو یہ روایت جو ہے بہت کنفیوژن والی ہے۔ کئی تفسیر کی کتابوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ یہ جو یہودی ہے، یہ جو دعا مانگا کرتے تھے، ان کی دعا اصل میں یہ ہوتی تھی کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجیں اور ان کے ذریعے ہم ان مشرکوں پر جیت حاصل کریں۔ تو بھئی اس طرح سے یہ تفسیر کی جو ہے ضعیف حدیثیں یہ ہر طرف جا رہی ہیں، تو ہم جو ہے ان ضعیف حدیثوں کی بیس پر اپنا جو ہے عقیدہ نہیں بنا سکتے۔